اور ملیر کی صورتحال سے آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں، جہاں پر ملیر 15 میں پولیس نے مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے میں شریک مظاہرین کو روڈ سے گلیوں میں دھکیل دیا ہے، جس کے بعد نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک 8 گھنٹے کے بعد جزوی طور پر بحال ہے اور ریلوے ٹریک بھی اس وقت بحال کر دیا گیا ہے۔ مشتعل مظاہرین کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین نے گرفتار افراد کی رہائی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایک ٹریک کھول دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے، جبکہ ریلوے ٹریک بھی بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک ٹریک پر اس وقت جزوی طور پر ٹریفک بحال ہے، جبکہ مظاہرین کی اس وقت تعاقب میں پولیس اہلکار موجود ہیں اور مظاہرین کو گلیوں میں منتشر کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے اب تک نیوز کے نمائندے محسن حسن سے۔ جی محسن حسن، کیا بتائیں گے؟ جی منصف صاحب، بالکل ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے اب بحال ہو چکی ہے اور تیز گام اور جو دیگر ٹرین ہیں ان کو اب کراس کیا جا رہا ہے ملیر اسٹیشن پر جو رکی ہوئی تھی، اور 2 ٹرین اب تک جو ہے وہ یہاں سے گزر چکی ہیں۔ تاہم جو سڑک کے ٹریکس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کھلوا دیا گیا ہے اور اس پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے گلیوں کے اندر جو ہے ابھی بھی ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک مکمل طور پر تھم نہیں سکا ہے۔ جی محسن، یہ بھی بتائے گا گلیوں میں صورتحال کیا ہے؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا جیسا کہ مین شاہراہ پر دیکھا گیا؟ جی مونے سے بالکل، جو پولیس کی بختر بند گاڑیاں ہیں وہ گلی کے اندر جو ہے وہ جا کر کارروائیاں کر رہی ہے اور مظاہرین کو، جن میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے، انہیں منتشر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں وقتی طور پر اور اس کے بعد دوبارہ وہ واپس آ جاتے ہیں اور اپنے دھرنے کے مقام کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ہے کافی دیر ہو گئی ہے کہ مظاہرین جو ہے گلیوں کے اندر ہی جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے انہیں مختلف مقامات سے جو پولیس کی نفری ہے اب اسے لگا دیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے مظاہرین دوبارہ اپنے دھرنے کے مقام تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی اب شروع ہو گئی ہے اور جو دونوں ٹریکس ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا محسن، یہ بتائے گا کہ مزید کوئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں؟ جی ذرا ابھی تک جو ہے وہ 7 سے 8 افراد ہی جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، مزید گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں، کیونکہ مظاہرین جو ہے وہ گلیوں کے اندر فرار ہوئے تھے اور ان کے پیچھے پولیس گئی تھی، لیکن کوئی گرفتاری یہاں پر دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ پولیس کے حکام جو ہے وہ وقفے وقفے سے جو ہے وہ کنواں کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی محسن حسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ملیر 15 کی صورتحال آپ کو بتائیں گے، جہاں پر ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے اور ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل ہائی وے کے ٹریکس بھی بحال کر دیے گئے ہیں، جہاں پر اس وقت ٹریفک کی روانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین اس وقت گلیوں میں موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری گلیوں میں داخل ہو چکی ہے اور گلیوں سے ہوائی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور شیلنگ کا سلسلہ بھی گلیوں میں جاری ہے۔ مظاہرین کی جانب سے بھی اندر گلیوں میں پولیس کے اوپر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے اور مشتعل مظاہرین پتھراؤ کر رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ جزوی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر ہے، کیونکہ ریلوے ٹریک بھی بحال کیا گیا ہے اور جو مشتعل مظاہرین ہیں ان کی فائرنگ اور ان کے پتھراؤ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ مجلس وحدت المسلمین نے گرفتار افراد کی رہائی تک یہ دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، لیکن پولیس ایکشن میں نظر آئی ہے اور پولیس نے جو ٹریکس ہیں ان کو بحال بھی کروایا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے، 2 اہلکار اس میں زخمی ہوئے اور ان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک ہے اس کی بھی کافی حد تک ہم نے بحالی دیکھی ہے۔ جو نیشنل ہائی وے جو کہ 8 گھنٹوں سے بند تھا، جو قومی شاہراہ جو 8 گھنٹے سے بند تھی، وہ بھی ٹریفک کے لیے بحال کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے ٹریک صبح سے بند تھے وہ ریلوے ٹریک بھی اب بحال کر دیے گئے ہیں۔ صورتحال کچھ بہتر ہوتی نظر آتی ہے، لیکن یہ مظاہرین جو کہ وہاں پہ موجود ہیں گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں چھپ جاتے ہیں اور جس کے بعد جب شیلنگ کا اثر ختم ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے باہر آ جاتے ہیں، دوبارہ سے ان کی جانب سے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو صورتحال اس وقت مکمل طور پر بہتر نہیں ہو پائی ہے، لیکن جزوی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، کیونکہ جو قومی شاہراہ پر جو 8 گھنٹے سے ٹریفک بالکل معطل تھی، جس کے باعث ہم دیکھ رہے تھے کہ پورے شہر قائد میں ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے
बावजूद अब जो सूरत हाल है वो बेहतर होती नजर आ रही है। आप ट्रैक्स देख सकते हैं कि ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक बल्कि जो आम ट्रैफिक है वो इस वक्त ट्रैक खुल चुकी है जुज़वी तौर पर। मोहसिन हसन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। मोहसिन, ये बताएगा जो मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जानिब से MWM की जानिब से तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या ये सूरत हाल क्या बनती नजर आती है? मुजाहिरीन का क्या कहना है इस बारे में? जी दारा, जो सूरत हाल है वो अभी भी गंभीर है। मुकम्मल तौर पर जो है पुलिस इसको जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम रही है, लेकिन जो ट्रैक से जहां पर मुजाहिरीन मौजूद थे वहां से उनको मुंतशिर कर दिया गया। दोनों ट्रैक जो सड़क के हैं उनको भी खुलवा दिया गया है और रेलवे के जो दोनों ट्रैक्स हैं उनको भी खुलवा दिया गया है। ताहम मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि जो गिरफ्तारियां हैं एक ऐसा मसला है जिस पर जो है मुजाहिरीन की जानिब से मुजाहरा और धरना किया जा रहा था, वो उसको खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका अपनी जगह यही मुतालबा है कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं उलमा कराम की या फैसल रजा आब्दी की, जब तक उनको रिहा नहीं किया जा सकता वो यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। मैं आपको ये बताते चलूं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लायामल सामने आएगा कि ये जो धरने हैं ये खत्म कर दिए जाएंगे या फिर इनको मजीद जो है वो बढ़ाया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये धरने जो है वो दीगर मकामात पर शुरू किए जाएंगे या नहीं। इस तरह की सूरत हाल है। ताहम अभी तक जो है कोई नाखुशगवार वाकया, कोई जान नुकसान देखने में नहीं आया है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो हवाई फायरिंग की गई थी वो काफी देर तक जारी रही और हवाई फायरिंग से भी जो है मुजाहिरीन को नुकसान पहुंच सकता है, पुलिस को खुद नुकसान पहुंच सकता है, शेलिंग से भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मुजाहिरीन में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी, उसमें बच्चे भी जो है वो मौजूद है, जिनमें से बाज़ को पता नहीं होता कि सूरत हाल किस तरह की है। ताहम जो मुजाहिरीन है अब जो है मुंतशिर हुए हैं, लेकिन वो फिर जो है अपने मकाम पर आने की जरूर कोशिश करते हैं और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जाती है, जिसका सिलसिला अब जो है कुछ थोड़ी देर से जो है वो रुकता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा जो है वो हवाई फायरिंग की आवाजें सुनने में आती हैं। जी, मोहसिन हसन तफसीलात बता रहे हैं और इस वक्त मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि दोबारा ट्रैक पर आए, लेकिन पुलिस की हिकमत अमली इंतहाई मौसर साबित हुई है। मुजाहिरीन को गलियों में धकेल दिया गया है, गलियों से वक्फे से फायरिंग की, हवाई फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, इसके साथ साथ शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। लेकिन कौमी शाहराह की अगर बात की जाए तो उसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, रेलवे ट्रैक को भी बहाल कर दिया गया है। सुबह से जो ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासिर थी अब वो रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी इस वक्त आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है।